اچھا، اب اس میں جو ہے نا آپ کا وہ جو میجر پورشن تھا نا سوال کا، وہ روح کے حوالے سے تھا۔ اچھا، روح کے حوالے سے قرآن پاک میں جو ارشاد ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں کہ یہ آپ کو جو ہے نا اس کا بہت ہی قلیل علم عطا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا محدود ہے اس کو سمجھنا۔ یہ قلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کوئی، جیسے ہم استاد وغیرہ ہوتے ہیں نا شاہ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر شارپ ہے نا تو عین ممکن ہے کہ ہم اس کو کوئی راز کا کلیہ نہ دے دیں تاکہ کوئی ہمارا استاد نہ بن جائے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کا جہاں پہ اللہ پاک نے کہا نا آپ کو قلیل علم دیا ہے، کم اس کا علم دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کیپیسٹی ہے نا اس کو سمجھنے کی وہ بشری ہے۔ میں نے آپ کو جس سانچے میں رکھ کے بنایا ہے وہ آپ کی بساط سے بہت کم ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہے، تو وہ آپ مشاہدہ کریں کہ قرآن پاک میں جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک۔ آپ دیکھیں پھر کیا ماجرا ہوا۔ تو ایک ہم پہ بشری لمیٹیشن عائد ہے، اس کا کچھ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ بات بتائی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کم علم دے دیا گیا۔ مفہوم سارا ہم میں فیڈ ہے شاہ جی، کائنات کا جتنا بھی علم، جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے اندر جو موجود وہ روح ہے وہ یہ سب جانتی ہے، سارے راز جانتی ہے، ہر ایک روح ہر راز جانتی ہے۔ کیونکہ جب پہلے آدم جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ پاک نے جب وہ مکمل بن گئے تو ان کے اندر اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے۔ وہی دیکھیں، اب آدم ہے ایک بشری ہے نا، وہ مٹیریل لائف کا مطلب وہی جو آپ کے ہاتھ لگے ہوئے پاؤں لگے ہوئے جو نظر آتا ہے، گھر بنگلہ یہ سب یہ بنا دیا اللہ پاک نے۔ پھر ان چیزوں کا استعمال وہ جو ہے اللہ پاک نے جو ہے اپنی روح پھونکی اس میں کہ یہ جو چیزیں تمہیں دے دی ہیں ان کا صرف بھی ہے، میں جو صرف کر رہا ہوں، چاند آسمان یہ سب بنایا، یہ ایک مٹیریل یوز کیا نا، تو میری حکمت کیا ہے کہ وہ کیسے اپنے نظام میں بندھے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک جو ہے وہ حساب سے میزان کے مطابق چل رہی ہے۔ یہ روح ہے، یہ وجود، مطلب کہ کائنات کی روح ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدم کی بھی روح ہے نا، یہ وجود مجھے دے دیا، ہر وجود ڈیفرنٹ ہے، آپ ڈیفرنٹ میں ڈیفرنٹ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے نا صرف یہ نہیں کہ آپ کی باڈی نہیں، آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے مرنے تک جس ٹبے پہ آپ نے چڑھنا ہے ادھر کی مٹی نیچے ہوگی، آپ نے ہوا میں ہونا ہے، یہ سب جو ہے نا شاہ جی یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے، نیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج آپ سمجھ لیں، نیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اگر اب بندہ سوچے یہاں سے کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور ہے، آپ کو یہ آگاہی دے دی گئی ہے کہ اندر بھی کوئی چیز نوٹس کر رہی ہے تمہیں جو تم باہر کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ وٹنس ہو رہی ہے خاموشی سے کہ ہم ایک جگہ سے گزر جاتے ہیں نا، ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ اور کون گزر رہے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ وہ درخت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ چونٹی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کیا نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی سے بات ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ چیز ممکن ہے، لیکن کوئی سلیمان علیہ السلام بھی تو ہونا، پھر چونٹی بات کرتی ہے، ایسے ہر کسی سے بات نہیں کرتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہر چیز نے آپ کو دیکھا کہ آپ کیا کرتے ہوئے گزرے ہیں، تو وہ بھی تو حساب دیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اندر ہی بیٹھی ہوئی ہے روح، ٹھیک ہے، جس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تجھے وجود ملا، یہ جو تجھے بیوی بچے گھر بنگلہ نوکری یہ سب ملا، اس کا استعمال کیا ہونا چاہیے، کیسا بیسٹ یوز۔ مثال کے طور پہ چاند دیکھو، اللہ کہتا ہے میرے دیکھو اور مطلب اس سے سیکھو نظام سے میرے، یہی ہے نا، زمین پہ پھیلو گھومو پھرو، اس کی ہم نے کیا معنی لے لیا کہ جو ہے نا اللہ نے اگر آپ کو پیسہ دیا تو ہاں ماشاء اللہ حج عمرے کرو، زیارتیں کرو اور گھومو پھرو اور موج مستی کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے نا۔ یہ بھی تو ناشکری ہوتی ہے کہ اگر ہم نہ کریں، لیکن غلط مفہوم ہے۔ اللہ پاک نے کہا گھومو پھرو اور دیکھو کہ کیسا یہ سسٹمیٹک نظام ہے جو کہ چلتا جا رہا ہے کہ ہر موسم اسی طرح اسی وقت پہ آتا ہے، وہی پھول کھلتا ہے، پھل دیتا ہے۔ کیا چکر ہے یہ، کیسے اتنا سمود ہے؟ کیونکہ ان کو بھی اللہ پاک نے روح عطا کی ہوئی ہے، وہ اپنے مطابق چل رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کو جو ہے اختیار دیا گیا کہ ہونا وہی کام ہے، لیکن اس پہ انڈیکیشن آ جاتی ہے۔ اگر آپ روح کو اگر پیورٹی دیتے ہیں، ترجیح رکھتے ہیں، تو وہ روح آپ کو ادھر سے ہلا دیتی ہے، وہ آپ کا راستہ بدل دیتی ہے، وہ آپ کی مدد کرتی ہے۔ جیسے اسی سے ضمناً ایک بات رمضان کے حوالے سے کل ایک جگہ بات کر رہا تھا میں کہ یہ عام تاثر ہو کہ شیطان جو ہے وہ جکڑ لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم یہ اس طرح سے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو کمرے میں قید کیا ہو یا پکڑا ہو، بیڑیوں میں باندھا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ وہ جو شیطان کے حملے ہوتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ 11 مہینے جو ہوتے ہیں نا، اس کے حملوں میں 99 حملوں میں 100 حملوں میں سے 99 فیل ہو جائے تو ایک کام کر جاتا ہے،
ٹھیک ہے. ہم اس کی بات میں آ جاتے ہیں. وہ بڑا اسٹرانگ دیتا ہے نا وسوسہ ہمیں. سب سے اسٹرانگ ٹول جو ہے نا شیطان کا, آخری اور پہلا اور آخری اور اسٹرانگسٹ وہ وسوسہ ہی ہے. باقی سارے اس کے چھوٹے ہتھ کنڈے ہیں. تو شیطان جو ہے نا وہ آپ پہ 100 اٹیک کرتا ہے نا, وہ 100 کے 100 اٹیک رمضان میں جو ہے نا ڈیفینڈ کر لیے جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے. یہ رحمت خاص اللہ پاک کی رمضان میں ہوتی ہے. یہ پروٹیکشن دے دی جاتی ہے آپ کو. عام حالات میں وہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ کی روح آپ کی ڈھال بنتی ہے یا نہیں بنتی, یہ آپ نے اس کو ایسا تیار کیا یا نہیں کیا, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عام حالات میں آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن رمضان میں جکڑ جانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو ہے نا وہ شیلڈ دے دی جاتی ہے. وہ جیسے ہی آپ کو وسوسہ دیتا ہے ادھر سے فرشتہ آتا ہے اس کو بھگا دیتا ہے. وہ جیسے ہی آتا ہے فرشتہ بھگا دیتا ہے, جیسے ہی آتا ہے فرشتہ بھگا دیتا ہے. عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتا. شیطان اپنا آتا ہے, فرشتہ اپنا لکھتا ہے. یہ چکر ہوتا ہے نا. تو یہ جو شرعی روح والا چکر ہے نا, وہ یہی ہے کہ جب آپ کو وجود دے دیا گیا نا, تو اس روح کو جو ہے نا آپ نے جو ہے نا یہ شناسی دینی ہے کہ دیکھ اس چیز کو جو وعدہ کیا گیا تھا من ربو کا, کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, اور تم نے کہا تھا ہاں. اب یہاں پر جو جدائی میں ہو, یہ جدائی ہے نا, یہ جدائی میں جو ہو تو اس جدائی میں اسی کو یاد کرنا ہے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تبھی تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ میں جہاں سے آئی ہوں میں وہیں پر لوٹ جاؤں گی. اسی کو سمجھنے کے لیے جب بھی کہتے ہیں پریشانی آئی ہے, مصیبت ہے, تو یہ پڑھنا چاہیے. اس کا مطلب ہی یہی ہے جو بھی خیر کی چیز ہوگی, آپ نے ادھر ادھر سے تو دیکھنے نہیں, آسمان پہ دیکھیں, پودوں کو دیکھیں, جو ہے نا پودوں میں آپ فطرت دیکھیں, فطرت میں بارش میں دیکھیں, آپ سورج میں دیکھیں کہ کیسے کیوں اتنا سسٹمیٹک ہے. یہ بادل ابھی اسی ٹائم کیوں یہاں سے گزرا, یہ ابھی چاند ابھی ہی کیوں نکلا, یہ سورج کیوں ڈیلی نکل آتا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. کوئی ہم لیٹ ہو رہے ہوں, کوئی فوت ہو جائے, کوئی بارش ہو, وہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. کیا چکر ہے؟ تو وہ یہی چکر ہے, وہ روح شناس ہے. سب ہر کائنات میں جو چیز اللہ پاک کی حمد کر رہی ہے, حمد کا کیا معنی ہے؟ حمد کا مطلب تعریف ہی نہیں ہے. حمد کا مطلب جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ ثنا خوانی ہی نہیں ہے. حمد کا معنی ہے کائنات کی ہر وہ شے جو اللہ پاک کی حمد میں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ روح شناس ہے, وہ اپنے اس حکم پہ پابند ہے جیسے اللہ پاک نے اس کو فرما دی. اس لیے سورج اپنی روح سے جو ہے نکلتا ہے, روح سے نکلتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہے روح کا, پوچھیں کیا ہے روح, تو کہہ دو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہیں جی, اللہ کا حکم ہے, اور تمہیں اس کا بڑا کلیل علم دیا گیا ہے. اس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بھائی بات چھپا لی ہم سے. نہیں چھپائی, وہ علیحدہ بتا دیا ہے کہ تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے. ہاں جن کی کیپیسٹی ہے وہ دیکھو پھر کس کیپیسٹی سے جو ہے نا وہ جب سے میں نے بنایا ویسے ہی نظام اعلیٰ کی جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین جو ہے نا وہ چیزوں کے شاہکار کے طور پہ قائم ہے, نظام قائم ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اللہ کو پہچانے, اور یہی چیزیں اللہ کی پہچان دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ انسان مر جاتا ہے, کام ختم ہو جاتا ہے, چیزیں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم نے نہیں سمجھی تو ہم اسی پیٹرن میں شاہ جی چلتے رہیں گے, جو کہ ریموٹ کنٹرول کھوتوں والی ایک بات مشہور ہوئی ہے کہ کسی کا فلاح نہیں ہو رہی, کسی کی بھلائی نہیں ہو رہی, اور جو ہے نا ہر کوئی سب کچھ کر رہا ہے, لیکن مسلمان پستی میں ہے, ایک دوسرے کا حال خراب ہے, ہم میں جو ہے وہ خرابیاں ہی پیدا ہوئی جا رہی ہیں. وہ والی اسلاف والی باتیں جو چلتی آ رہی تھیں جن میں خیر اور برکت تھی, وہ کیوں نہیں ہے پھر؟ ہاں جی, کیونکہ ڈیفرنٹ معاملات میں پھنسا دیا گیا, یہ کپڑوں کے معاملات میں, ٹائیوں میں, فلانے میں, ڈھمکانے میں, اور روح سے پیچھے کھینچ لیا گیا. وہ جو ہے روح ہے, روح اب بیسیکلی کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ وہ بھی روح ہے کہ ہر چیز کی حکمت ہے. حکمت حکیم, حکیم کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کو جس کا ادراک بڑا لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اللہ اس لیے حکیم ہے کہ آپ کو وہ چیزیں نہیں آپ پہ کھلتی جو کہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو روح ہے نا وہ سارا اسی سے میٹر کرتا ہے, یہ حکیم سے, وہ ان رازوں سے جو کہ انسان کی کیپیسٹی نہیں ہے جس کو سمجھنے کی, کیونکہ وہ لمیٹڈ ہے, وہ انتہائی لمیٹڈ ہے. جو بیسٹ انسان بھی آیا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک لمیٹڈ سے اسپین آف ٹائم میں جو ہے نا وہ یہاں پر آئے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے کہ اصل مقصد کیا تھا, اصل چکر کیا ہے, اور اصل چکر کیا ہونا ہے. تو وہ ہر چیز جو ہے نا واپس پلٹ کے جانی ہے, اور وجود کی تو آپ وٹنس کر سکیں کہ وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور روح چلی جاتی ہے.